بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو جماعت ششم کے اردو ادب کے لیکچر میں خوش آمدید۔ بیٹا آج ہمارا عنوان ہے نیکی کا بدلہ۔ نیکی کا بدلہ آپ کی کتاب سریر خامہ کے صفحہ نمبر 128 پر موجود ہے۔ نیکی کا بدلہ کے مصنف کا نام ہے اے حمید۔ بیٹا آپ کو آپ کے سبق کے مصنف کے بارے میں بتاتے چلوں کہ اے حمید ناول نگار، ڈرامہ نگار اور افسانہ نگار تھے۔ ریڈیو اور ٹی وی کے بہت سارے ڈراموں کے ساتھ انہوں نے بچوں کے لیے بھی ڈرامے لکھے، جن میں اینک والا جن، جو کہ بیٹا آپ سب نے دیکھا ہوگا، بہت سے بچوں کا فیوریٹ ڈرامہ ہوا کرتا تھا۔ اس کو بچوں میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ بیٹا آج ہمارا جو سبق ہے نیکی کا بدلہ، اس کے تدریسی مقاصد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ آپ سب سے پہلے سبق کی درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کریں گے، اس کی پڑھائی کریں گے، اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ یہ جان سکیں گے کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جب ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یا ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ اور بہت اہم بات جو اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ جان سکیں گے، آپ جاننے کے قابل ہوں گے، وہ یہ ہے کہ والدین کی فرمانبرداری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کی بات مانیں گے، ان کا کہا مانیں گے، وہ جس طرح سے آپ کو کہتے ہیں آپ اس طرح سے کریں گے، تو آپ دیکھیں گے اس کہانی کو پڑھنے کے بعد بھی آپ کو سبق حاصل ہوگا، اور اپنی حقیقی زندگی میں بھی آپ یہ جانیں گے کہ جب آپ اپنے والدین کا کہا مانتے ہیں اور وہ جس طرح سے آپ کو کہتے ہیں آپ اسی طرح کرتے ہیں، تو آپ بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بیٹا، سب سے پہلے آپ نے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے۔ اس سبق میں آپ نے مشکل الفاظ کو انڈرلائن کرنا ہے، کشیدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد، اس کی پڑھائی کے بعد آپ یہ جان سکیں گے ایک بہت مزے کی کہانی ہے جس سے آپ بہت لطف اندوز ہوں گے۔ ایک ننھے خرگوش کی کہانی ہے۔ اس میں مصنف حمید اس کہانی کے ذریعے آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ننھے خرگوش نے نیکی کی۔ اس نے بھوکی ہرن پر ترس کھایا جبکہ وہ سنہرے تاج والی پری تھی۔ وہ اس سے بہت خوش ہوئی اور اس سے وعدہ کیا کہ مشکل وقت میں اس کے ضرور کام آئے گی۔ اور دوسرا سبق اس میں جو اے حمید آپ کو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کس طرح ننھے خرگوش نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے دروازہ نہیں کھولا، اور بہت سے جانور آئے، انہوں نے بہت کوشش کی، ان کو بہت دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن ننھے خرگوش نے دھوکہ نہیں کھایا۔ انہوں نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کیا اور دروازہ نہیں کھولا، اور اس طرح سے ان کی جان بھی بچ گئی۔ اور ان کے والد جب واپس آئے اور وہ بہت خوش ہوئے کہ کس طرح ان کے بیٹے نے ان کی نصیحت پر عمل کیا، اور جو جانور جتنے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے یا انہوں نے آنے کی کوشش کی، خرگوش کو کھانے کی کوشش کی، تو کس طرح سے سنہرے تاج والی پری نے سب جانوروں کے گلے میں پھندا ڈال کر ان کو وہاں سے غائب کر دیا، اور جب سانپ ان کے گھر کے اندر پہنچ گیا تو کس طرح سے وہ بندریا کی شکل میں آ کر اس نے سانپ کو بھی مار دیا۔ جب شام کو خرگوش کے والد آئے، جب اس کے خرگوش کا بڑا خرگوش آیا تو ننھے خرگوش نے سارا واقعہ اپنے والد کو بتایا، تو وہ بہت خوش ہوا کہ آپ نے 2 نیکیاں کی ہیں۔ پہلی نیکی یہ کی کہ بھوکے جانور کو کھانا کھلایا، اور دوسری نیکی یہ کی کہ اپنے باپ کا کہا مانا، اور تو اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں نیکیوں کا اجر دے دیا۔ بیٹا جب آپ اچھی طرح سے سبق کی بلند خوانی کر لیں گے تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ سب سے پہلے بیٹا آپ کو میں بتا دوں کہ سوالات کے جوابات ہیں جو کہ آپ کو اپریل کی چھٹیوں کے کام کے ساتھ آپ کو دیے گئے تھے۔ آپ نے وہ سوالات جوابات لکھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی کتاب کے آخر میں، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے، سبق آپ کی اردو کی سریر خامہ جو آپ کی کتاب ہے اس کے آخر میں الفاظ معنی دیے گئے ہیں تمام سبقوں کے، تمام اسباق کے، تو وہاں پر آپ نے نیکی کا بدلہ کے الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ مشق کی طرف آئیں گے۔ سوالات کے جوابات آپ کو اپریل کے سمر ٹاسک میں آپ کو دے دیے گئے تھے، وہاں سے آپ سوالات جوابات لکھیں گے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ لوگوں کی مدد کرنے اور ماں باپ کا حکم ماننے سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کو آپ نے ایک پیراگراف میں آپ نے سوال کا جواب لکھنا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنے اور ماں باپ کا حکم ماننے سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ اس سبق سے کیا سیکھا؟
اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 ہے کہ الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الفاظ کے معنی آپ کو سب جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے وہاں سے نوٹ کریں گے، اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ان الفاظ کو، یہ جو سوال نمبر 3 میں آپ کو دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے اپنے جملوں میں اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ ان کا معنی واضح ہو جائے۔ سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے تحریر کیجیے۔ یہ آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں، اس کو آپ نے اپنے سبق کی جب آپ پڑھائی کریں گے تو آپ نے ان جملوں کو درست کر کے لکھنا ہے، اور یہ کام بھی آپ اپنی کتاب پہ اوپر کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں بیٹا صفحہ نمبر 133 پہ، جو کہ آپ کا سوال نظر آ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 133 پر آپ کا جو سوال نمبر ہے، سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل الفاظ میں مذکر اور مونث بولے جانے والے الفاظ الگ الگ کیجیے۔ تو جیسے کہ جنگل، مکان، نیکی، درخت، ندی، دیر، نصیحت، ترس، واقعہ، مشکل۔ تو بیٹا اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے کہ قواعد کی روح سے کون سے الفاظ مذکر ہے اور کون سے الفاظ مونث ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ہمارے گھر کے پاس ہرا بھرا جنگل ہے، اب آپ ہری بھری جنگل تو نہیں کہیں گے نا۔ اسی طرح نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، یا نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تو اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے الفاظ کو مذکر میں بولے جاتے ہیں اور کون سے الفاظ مونث میں بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مکان، درخت، ندی، مثال کے طور پر میں نے آپ کو 2 الفاظ لکھ دیے ہیں، باقی آپ الفاظ خود سے لکھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں بیٹا سوال نمبر 6 پر۔ سوال نمبر 6 میں آپ دیکھیں کہ آپ کو خاکہ دیا گیا ہے اور اس میں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو ملا کر آپ نے جانوروں کے نام تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو جیسے کہ سانپ، شیر میں نے تلاش کر دی ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دائرے لگانے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کلرز بھی کر سکتے ہیں، اس میں رنگ بھر سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے صفحہ کے آخر میں جو کہ آپ کو ڈاٹڈ لائنز دی گئی ہیں اس کے اوپر آپ اس کو لکھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کی کہانی کے اخلاقی سبق کی طرف کہ آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا۔ جی بیٹا، سب سے پہلے تو جو آپ اس سبق میں ہمیں سکھایا گیا کہ کسی کے ساتھ کی گئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ روحانی اطمینان اور خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جی بیٹا، جیسے کہ ہم کبھی کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ غور کیجیے گا کہ جب بھی آپ نے کسی کی مدد کی ہو تو آپ کے دل میں ایک سکون ہوتا ہے، آپ کو ایک خوشی ملتی ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی، آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی آسانی میسر ہوئی، جیسے کہ کسی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ والدین کی فرما برداری۔ آپ نے والدین آپ کو جو کام کرتے ہیں، جو حکم کرتے ہیں، آپ کے لیے والدین کی ہر بات حکم کا درجہ ہونی چاہیے، اس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ تو والدین کی فرما برداری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، اور والدین کا کہنا ماننے سے بہت سی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ خرگوش، اگر ننھا خرگوش اپنے والد کی نصیحت یاد نہیں رکھتا تو اس کو کوئی بھی جانور آ کے کھا جاتا، یا سارے جانور اس کو مل کے چیر پھاڑ کر کھا جاتے۔ اس کے علاوہ بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے شیطان ہے، شیطان نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اتنا اعلیٰ و عرفہ، اتنی زیادہ عبادت، اتنا مرتبہ اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ تو آپ لوگ بھی جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی، اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے پاس مرتبہ ہو سکتا ہے، ہمارے پاس بہت سی ایسی سہولتیں ہو سکتی ہیں، بہت سی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ چھن سکتی ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اپنے بزرگوں اور والدین کی فرمان برداری کرنے والے بچے ہر آفت سے محفوظ رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔